بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب تریاق القلوب کے حوالے سے اس سے پہلے پروگرام میں کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ آج اسی کتاب کے کچھ اور مضامین پر گفتگو ہوگی۔ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مکرم محترم نصیر احمد انجم صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں مکرم محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالون۔ نصیر صاحب، حضور نے اپنی اس کتاب تریاق القلوب میں قرآن مجید کی اس آیت کا ذکر کرتے ہوئے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس آیت کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے کہ امت محمدیہ کے علماء اور اولیاء جو ہیں انہوں نے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پیشگوئی کی تھی، بتایا ہے کہ امام مہدی کے زمانے میں، مسیح موعود کے زمانے میں، مسیح موعود کے ذریعے اسلام کی برتری تمام مذاہب پر ثابت ہوگی، اور اسلام کا غلبہ جو ہے وہ اس کے ذریعے تمام مذاہب پر ہوگا۔ تو اس غلبہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مذاہب پر اسلام کی برتری کس طرح ظاہر کی۔ مثلا ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، تو ہندو مذہب کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح اسلام کی برتری جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے۔ جی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں بیان فرمایا ہے کہ ہندو مذہب جس کی بنیاد ویدوں پہ رکھی جاتی ہے، یہ خدائی مذہب نہیں ہے، کیونکہ اس مذہب میں خدا تعالیٰ کی صفات اور اس کی عظمت کا پاس نہیں کیا گیا۔ ان کا یہ عقیدہ کہ روح اور مادہ انادی ہیں، یعنی قدیم سے ہیں اور خود پیدا شدہ ہیں۔ پرمیشر نے، خدا تعالیٰ نے ان کو پیدا نہیں کیا، بلکہ خدا کا کام یہ ہے کہ وہ صرف جوڑ جاڑ کرتا ہے۔ یہ عقیدہ ایسا ہے کہ اگر یہ مانا جائے تو دراصل خدا تعالیٰ کی ہستی سے ایمان اٹھ جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ چیزیں روح اور مادہ از خود پیدا ہو سکتی ہیں تو پھر جوڑنا جاڑنا، ان کا ملنا، ان کا علیحدہ ہونا، یہ اس کی نسبت زیادہ آسان بات ہے۔ تو اگر زیادہ بڑی بات خود بخود ہو سکتی ہے تو ان کا ملنا اور علیحدہ ہونا بھی خود بخود ممکن ہو سکتا ہے، تو خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایمان اٹھ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً آدھے فرقے ان میں سے دیریے، یہ دلیل ان کی طرف سے دی جاتی ہے کہ نیستی سے ہستی نہیں ہو سکتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے، اور چونکہ ان کی کتابوں میں خدا تعالیٰ کی سچی معرفت سے ان کو اطلاع ہی نہیں ہوئی، اس وجہ سے یہ عقیدہ انہوں نے رکھا ہے، اور خدا کی طاقتوں اور قوتوں کو انسان کی طاقتوں کے برابر سمجھتے ہوئے یہ عقیدہ انہوں نے اختیار کیا ہے، ورنہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ خالق ہے، اور وہ مادے اور روح کا بھی خالق ہے۔ مثال کے طور پر حضور نے فرمایا کہ دیکھیں، ایک شخص کو خواب میں، کشف میں ایسے نظارے نظر آتے ہیں جو بعد زمانے کے واقعہ ہونے ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے اس بیٹے سے کشف میں ملاقات کر لیتا ہے جو مثلا 20 سال بعد پیدا ہونا، اور ابھی وہ بیٹا بلکہ اس کی ماں بھی دنیا میں موجود نہیں ہوتی، تو وہ اس بیٹے کو دیکھ لیتا ہے۔ تو اگر خدا تعالیٰ مادے کا خالق نہیں ہے تو وہ جس بیٹے سے باتیں بھی کر لیتا ہے، وہ بسا اوقات ایسے راز بھی اس کو بتاتا ہے جو مدت بعد وہ تحصیل علم کے بعد حاصل کرتا ہے، وہ کس مادے سے پیدا ہوتا ہے، وہ انسان وہ اس بیٹے سے کیوں کر ملاقات کر سکتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ غور کریں کہ اگر کسی موقع پر یہ روح اور مادہ فنا ہو جائیں تو پھر کیا یہ مانا پڑے گا پرمیشر بھی، خدا بھی خالی ہاتھ ہو گیا، اس کی خدائی ختم ہو گئی ہے؟ تو ایسا خدا حی و قیوم کہلا سکتا ہے؟ تو اگر خدا تعالیٰ کی صفت خالقیت پر ذات ڈالی جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے تو دراصل خدا تعالیٰ کی ہستی ہی ہاتھ سے جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ خدا کے حوالے سے ان کے عقیدے ہیں، اور اسی طرح پنڈت دیانند نے ویدوں سے جو آریہ لوگوں کو سکھایا ہے انسانی طہارت کے متعلق، انسانی اخلاق کے متعلق، وہ بھی بڑا شرمناک ہے۔ اور مثال کے طور پر نیوگ کا عقیدہ حضور نے پیش کیا ہے کہ دیکھیں، عام باغیرت انسان یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کے کان میں غیر مرد کی آواز بھی پڑے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ یہ برداشت کرے کہ اولاد کی خاطر اس کی بیوی دوسرے غیر مرد کے پاس جائے، اور ایک بار نہیں کئی دفعہ جائے؟ تو یہ انسانی طہارت کے لحاظ سے ان کے عقائد کی خرابی ہے جو ہندو مذہب میں پائی جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ پیش کی حضور نے کہ اس مذہب میں آسمانی نشان اور خارق جو ہیں، معجزات ہیں، وہ موجود نہیں ہیں۔ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت ان کو حاصل نہیں ہے۔
اور فرمایا کہ میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے تائیدی نشانات، یہ آسمانی نشانات مجھے حاصل ہیں، اور اسلام کی پیروی سے خدا اور خدا کی تائیدات مل سکتی ہیں۔ ان میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ پیش کر سکے کہ وہ اس زمانے میں خدا کی تائیدات، خدا کے نشانات حاصل کر سکتا۔ فرمایا کہ یہ وہ اتمام حجت ہے جو میں 20 سال سے اپنی کتابوں میں کر رہا ہوں، اور یہ کتابیں مشتہر ہو چکی ہیں، دنیا میں پہنچ چکی ہیں، مقرر اشاعت بعض کتابوں کی ہو چکی ہے، اور خلاصتاً یہ باتیں ہیں جو ہندوؤں پر اتمام حجت کے لیے اور ان کے عقائد کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور اسلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور کارروائی کے کی۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ تو کارون صاحب، ہندوؤں کی بابت تو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا غلبہ اور برتری ثابت کی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ عیسائی مذہب کے حوالے سے کس طرح حضور نے اسلام کو جو ہے وہ غالب ثابت کر کے دکھایا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے 2 طریقوں سے، 2 انداز سے عیسائیوں پر اسلام کی حجت قائم کی ہے۔ فرمایا ایک تو یہ کہ میں نے آسمانی نشان دکھائے جن کے ذریعے اسلام کی حجت ان پہ نمایاں کی، اور عیسائیوں میں سے کوئی نہیں جو بالمقابل نشان دکھا سکے عیسائیت کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو فرمایا ایک تو یہ آسمانی نشانات کے طور پر میں نے عیسائیوں پہ حجت قائم کی۔ دوسرے فرمایا کہ میں نے عیسائیوں کے موجودہ غلط خیالات کی تردید میں کتابیں تالیف کی ہیں، جیسے براہین احمدیہ ہے، نور الحق ہے، کشف الغطاء، مسیح ہندوستان میں۔ فرمایا ان کتابوں میں نے عیسائیوں کے اس زمانے میں پائے جانے والے غلط خیالات کی غلطی کو واضح کیا ہے۔ مثلاً فرمایا کہ دیکھیں، میں نے ان کو بتایا کہ عیسائی مذہب کے آج کل کے خیالات ایسے ہیں کہ کسی انسان کی عقل سلیم ان خیالات کی صحت کو قبول نہیں کر سکتے کہ زید قتل کرے اور اس کے عوض میں بکر کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، کسی کی عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ پھر فرمایا کہ دیکھیں، میں نے ان کتابوں میں یہ ثابت کیا کہ عیسائیوں کے مذہب کا بنیادی اصول کہ ہمارے گناہوں کی خاطر مسیح کو معاذ اللہ لعنتی بنایا جائے، فرمایا یہ اصول ہی ایسا ہے کہ جو مذہب اس اصول کو پیش کرے کہ مسیح جس نے اپنے آپ کو نور قرار دیا، جو خدا سے نکلا، جو خدا کا محبوب اور پیارا تھا، اس کی نسبت لعنتی اور پلید ہونے کے خیالات جو مذہب پیش کرے، وہ مذہب عقلی طور پہ کسی بھی سچائی کے طالب کے لیے قابل قبول نہیں قرار پا سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں، لعنت کے مفہوم پہ غور کریں۔ تمام انبیاء کی کتابیں، تورات اور قرآن کریم، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ لعین حقیقتاً شیطان ہوتا ہے، یا وہ انسان جو شیطان کے رنگ میں رنگین ہو جائے، جو اتنا پلید ہو کہ اس کے دل پہ تاریکی غالب آ جائے، اس کا شیطان کے ساتھ مضبوط محبت و پیار کا رشتہ قائم ہو جائے، اور وہ خدا کی محبت، خدا کی رحمت، خدا کی برکات سے یکسر محروم ہو جائے، اور خدا کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ جائے، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بن جائے۔ فرمایا یہ چیز ایسی ہے کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں قبول کرنا کہ ان پہ ایسا زمانہ آیا کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے معاذ اللہ لعنتی بن گئے، ان کا شیطان کے ساتھ رابطہ پیوست ہو گیا اور خدا کی ذات سے ان کا تعلق ٹوٹ گیا۔ وہ وجود جس نے کہا تھا کہ میں زمانے کا نور ہوں، وہ تاریکی بن گیا۔ جو مذہب یہ تعلیم پیش کرے، عقل انسانی، عقل سلیم ایسے مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں نے اناجیل سے یہ بھی ثابت کیا کہ دیکھو، یہ خیال کہ مسیح کو سولی مل گئی اور مسیح صلیب پہ جان دے گیا اور صلیب پہ مر گیا، یہ بات بھی موجودہ اناجیل سے ثابت ہی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے انہیں بتایا
کہ اناجیل میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے پیشگوئی کی تھی کہ جس طرح یونس نبی نے مچھلی کا نشان دکھایا تھا ویسا ہی میں نشان دکھاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یونس نبی نے نشان یہ دکھایا تھا مچھلی کا کہ وہ زندہ مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوئے تھے، زندہ ہی مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے اور زندہ ہی مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس نشان کی مشابہت اور یہ پیشگوئی کرنا بھی بتا رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام بھی یونس نبی کی طرح زندہ ہی صلیب پہ چڑھیں گے، زندہ ہی صلیب پہ رہیں گے، زندہ ہی صلیب سے اتریں گے اور زندہ ہی زمین کے پیٹ میں جائیں گے اور اس کے پیٹ میں زندہ رہیں گے اور اس کے پیٹ سے زندہ باہر آئیں گے۔ ورنہ فرمایا کہ اگر یہ مشابہت آپس میں نہ ہو تو یونس نبی کے مچھلی کے نشان کے مشابہ نشان دکھانے کی پیشگوئی وہ باطل قرار پاتی۔ فرمایا کہ دیکھو یہ باتیں ایسی ہیں کہ برنباس کی انجیل ایسی ہے جس میں مسیح علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا انکار کیا گیا۔ فرمایا کہ 64 انجیلوں میں سے یہ جو 4 انجیلیں عیسائیوں نے بغیر کسی دلیل کے ان کو ترجیح دے دی اور انہیں مقدس تسلیم کر لیا، یہ کتابیں بھی ان بیانات سے بھری پڑی ہیں اور ان سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام وہ صلیب پہ فوت نہیں ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ مثلاً ان اناجیل میں جو واقعات بیان ہوئے ان واقعات میں یہ لکھا ہے کہ جب مسیح علیہ السلام کو خبر ملی کہ یہودی مجھے صلیب پہ مارنا چاہتے ہیں تو باغ میں گئے، ساری رات بڑی درد مندی کے ساتھ بڑے ہی گریہ اساری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے کہ اے خدا اگر ہو سکے تو یہ موت کا پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ اور وہ بیان کرتے ہیں مجھ پہ بہت بے قراری کی کیفیت تھی۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا انسان جو مسیح جیسا مقام رکھتا ہو خدا کی بارگاہ میں، وہ خدا کا محبوب اور خدا کا مقرب ہو اور اس معیار کی درد مندی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں ساری رات دعا میں مصروف رہے اور خدا اس کی دعا کو قبول نہ کرے، یہ بات عقلاً قابل قبول نہیں۔ کیونکہ جب خدا تعالیٰ نے اپنے کسی پیارے کی دعا کو قبول نہ کرنا ہو تو دعا کے وقت اس کے دل میں ایسی درد مندانہ کیفیت کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے بارہا اس بات کا تجربہ کیا کہ جب خدا نے میری کوئی دعا قبول نہ کرنی ہو تو میری دعا میں اس معیار کا درد اور جوش پیدا ہی نہیں ہوتا، یا بعض اوقات خدا تعالیٰ مجھے الہاماً منع کر دیتا کہ یہ دعا نہ کر، میں نے یہ دعا قبول نہیں کرنی۔ تو فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کو خدا کا منع بھی نہ کرنا اور پھر اس دعا میں مسیح علیہ السلام کی اس قدر رقت، ایسی بے قراری، ایسی جانکاہی کی کیفیت پیدا کرنا بتاتا ہے کہ یہ دعا یقیناً خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو عیسائیوں کا ایک طرف یہ کہنا کہ خدا نے مسیح پہ اس دعا میں ایسی بے قراری کی، ایسی درد مندی کی کیفیت پیدا کی، اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا کہ مسیح پہ اتنی نومیدی غالب آ چکی تھی، وہ عین صلیب کے وقت کہتے ہیں کہ ایلی ایلی لما سبقتانی، کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ مسیح کی شان کے خلاف ہے، یہ عقلاً قابل قبول نہیں۔ اس لیے یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ مسیح کی یہ درد مندانہ دعا یقیناً خدا کی بارگاہ میں قبول ہو۔ ورنہ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں کہ مسیح علیہ السلام باغ کے اندر دعا کر رہے ہیں جو پھلوں کا مقام ہے، تو اگر اس قسم کی درد مندانہ دعا بھی دعا کی قبولیت کے پھل سے محروم رہے تو یہ بڑی ہی مایوسی کا پیغام ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ایسے واقعات پیدا کیے کہ فرشتہ وہ پیلاطوس کی بیوی کے پاس آتا ہے، اسے خواب میں بتاتا ہے کہ دیکھو اگر یہ انسان صلیب پہ مر گیا تو تمہارے خاندان پہ تباہی آئے گی۔ پھر وہ فرشتہ پیلاطوس کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ انسان بے گناہ ہے، اس کو سولی پہ نہ لٹکاؤ۔ وہ سپاہیوں کے دلوں میں اثر ڈالتا ہے، انہیں مسیح کے بارے میں مہربان کرتا ہے اور وہ مسیح کی ہڈیاں نہیں توڑتے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر خدا کا یہ ارادہ تھا کہ مسیح کو صلیبی موت کا شکار بنائے اور مسیح کو صلیب پہ مروا کے لوگوں کے لیے کفارے کا موجب بنائے تو پھر فرشتہ کیوں مسیح کی رہائی کے لیے اور صلیبی موت سے بچاؤ کے لیے تڑپتا پھر رہے؟ خدا اور خدا کے فرشتے کے خیالات آپس میں متضاد نہیں ہو سکتے۔
کہ خدا تو مسیح کو صلیب پہ مروانا چاہے اور فرشتہ جگہ جگہ کبھی کسی کے دل میں تحریک کرے، کبھی کسی کی خواب میں جائے، کبھی کسی کے دل میں محبت کے جذبات پیدا کرے کہ ہو نہ ہو مسیح صلیبی موت سے بچ جائے، عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ تو فرشتے کا جگہ جگہ جانا اور مسیح کی صلیبی موت سے رہائی کے لیے تڑپتے پھرنا، درد مندی کا اظہار کرنا اور کبھی کسی کے دل میں کبھی کسی کے دل میں یہ تحریک پیدا کرنا، یہ بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ بھی یہی تھا کہ مسیح صلیب سے بچ جائے، چنانچہ خدا نے ایسے اسباب پیدا کی۔ مثلا اگر خدا کا ارادہ مسیح کو صلیب پہ مارنے کا ہوتا تو کیا ضرورت تھی کہ عین صلیب کے وقت خدا تعالیٰ سخت آندھی چلاتا، زمین پہ سخت تاریکی چھا جاتی اور خطرناک زلزلہ آتا؟ یہ کیفیت بتا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس قسم کے آثار دکھا کر یہودیوں کے دلوں میں خوف اور ڈر پیدا کرے، ان کے دلوں میں یہ یقین پیدا کرے کہ یہ جو خدا کی طرف سے قہر کے آثار رونما ہو رہے ہیں، یہ ایک بے گناہ، ایک معصوم، ایک خدا کے محبوب انسان کو صلیب پہ لٹکانے کی شامت ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ایک یہ بھی مقصود تھا تا یہودیوں پر دن کا غروب ہونا اسے مشتبہ کرے، کیونکہ وہ جمعے کا دن تھا، دوپہر کے بعد صلیب پہ لٹکایا گیا، اگلے دن سبت کا دن تھا، اور اگلے دن کا آغاز چونکہ یہود قمری کیلنڈر کو تسلیم کرتے تھے، اس لیے سورج کے غروب ہونے سے پہلے دن کا اختتام اور نئے دن کا آغاز یقین کرتے تھے۔ تو جب اندھیرا چھایا، سخت آندھی آئی، تو سورج کا غروب مشتبہ ہو جاتا، اور پھر اگلے دن عید فصح تھی، اور یہودی اپنے اعتقادات کی بنا پہ جس دن عید فصح ہو اس دن کسی مجرم کو صلیب پہ نہیں لٹکاتے تھے، اور سبت کی رات بھی کسی کو صلیب پہ نہیں لٹکاتے تھے۔ تو اس لیے یہ ایک خدا نے یہودیوں کے دلوں میں ایک تحریک پیدا کی کہ وہ فوراً مسیح کو صلیب سے اتار دیں، اس اشتباہ کے نتیجے میں کہیں سورج غروب نہ ہو چکا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اور ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ جو سپاہی تھے ان کے دلوں میں تحریک پیدا کی، اور وہ چوروں کی ہڈیاں توڑتے ہیں صلیب سے اتارنے کے بعد، لیکن مسیح کی ہڈیاں نہیں توڑتے، بلکہ محض اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے چھوڑ کے یہ تو مر چکا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے یہود کو یہ موقع ہی نہ دیا کہ وہ 5-6 دن دوسرے مجرموں کی طرح مسیح کو صلیب پہ لٹکاتے، اور بھوک، پیاس، نیند کی کمی، بے آرامی اور زخموں کی تکلیف کے نتیجے میں مسیح سسک سسک کر دوسرے مجرموں کی طرح صلیب پہ جان دیتا۔ اس بات کا موقع خدا نے یہود کو دیا ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھیں پھر جو موجودہ انجیلیں ہیں، میں نے ان سے یہ ثابت کیا کہ اس کے بعد یوسف جو ایک دولت مند انسان تھا، یوسف ارمیتیہ، اور مسیح کا درپردہ مرید تھا، اس نے ایک یہودیوں کے رسم و رواج کے مطابق ایک ہوادار کھلے کوٹھے کو مسیح کی قبر کے طور پہ محفوظ کیا، اور مسیح کے جسم کو وہاں پہ لے گئے، 40 دن تک صلیبی زخموں کا مرہم عیسیٰ کے ساتھ علاج کرایا، اور جب مرہم عیسیٰ کے استعمال سے زخموں سے شفا یابی ہوئی تو پیلاطوس کے علاقے سے مسیح علیہ السلام ہجرت کر گئے، اور حضور نے فرمایا کہ اس ہجرت کے ذریعے مسیح علیہ السلام کے وجود میں انبیاء کی سنت پوری ہوئی جو اپنے دشمنوں کے علاقے سے ہجرت کیا کرتے ہیں خطرے کے واقعات کے بعد۔ حضور نے فرمایا، اور اس ہجرت کا اشارہ مسیح علیہ السلام کے اپنے اقوال میں بھی ملتا ہے، چنانچہ حضور نے فرمایا کہ انجیل میں مسیح علیہ السلام کا فکرہ ہے کہ نبی بے عزت نہیں مگر اپنے وطن میں۔ حضور نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کا یہ فکرہ بتا رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام بھی اپنی ہجرت کی طرف اس فکرے میں اشارہ فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ زخموں سے شفا یاب ہونے کے بعد مسیح علیہ السلام پیلاطوس کے علاقے سے گلیل کی طرف گئے، اور اس سفر کے دوران سڑک پہ سفر کرتے حواریوں سے ملے، انہیں اپنے زخم دکھائے، ایک بستی میں اکٹھے رات بسر کی، اکٹھے کھانا کھایا، اور پھر وہاں سے کئی علاقوں میں پھرتے پھراتے نصیبین کی طرف آئے، وہاں سے افغانستان کی طرف، افغانستان سے سیر کرتے کراتے ہندوستان میں داخل ہوئے، پنجاب میں، بنارس میں، نیپال کی طرف گئے، وہاں سے پھر پنجاب کی طرف پلٹے، پنجاب سے کشمیر میں گئے، اور وہیں انہوں نے پھر باقی ساری عمر بسر کی اور وہیں فوت ہوئے۔
اور سری نگر کشمیر میں دفن ہوئے، اور وہاں کے علاقے کے عوام میں آج تک یہ مشہور ہے کہ یہ یوز آصف نبی کی قبر ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شام سے آنے والے ایک نبی کی قبر ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شہزادہ نبی کی قبر ہے جو آج سے 2000 سال پہلے آیا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ واقعات ہیں جن کے نتیجے میں خدا نے میرے ذریعے ایک آسمانی نشانات اور ایک یہ واقعات جنہوں نے امور محسوسہ بدیہیہ کی طرح یہ ثابت کیا کہ مسیح نہ صلیب پہ فوت ہوا، نہ واقع صلیب کے بعد وہ آسمان پہ گیا، بلکہ یہیں رہا اور ہجرت کر کے کشمیر گیا کہ فوت ہوا اور دفن ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ عیسائیت کی بنیاد کفارے پر ہے، اور کفارے کی بنیاد مسیح کی صلیبی موت کے عقیدے پر ہے۔ تو یہ عیسائی مذہب کی بنیاد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ان دلائل کے ذریعے اور آسمانی نشانات کے ذریعے عیسائیوں پر اسلام کی یہ حجت قائم کی کہ دیکھو، نہ مسیح صلیب پہ مرا، نہ مسیح آسمان پہ گیا، وہ تو صلیب سے بچ گیا اور وہاں سے ہجرت کر کے کشمیر میں آ کے دفن ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب عیسائیوں پہ یہ بات ان واقعات سے امور محسوسہ کی طرح ثابت کر دی جائے تو عیسائیوں پہ اس طرح حجت پوری ہوتی ہے کہ ان کے لیے سوائے اسلام کو قبول کرنے کے اور کوئی رستہ باقی نہیں رہتا۔ حضور نے فرمایا یہ کہنا کہ مسیح آئے گا اور وہ اس طرح عیسائیوں پہ حجت پوری کرے گا کہ ان کے ساتھ لڑائی کرے گا اور ان سے جزیہ بھی قبول نہیں کرے گا اور ان کو جبراً اسلام میں داخل کرے گا، فرمایا یہ صورت کسر صلیب کی اور عیسائیوں پہ اتمام حجت کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جبراً مسلمان کرنا کسی انسان کو اور جبراً کسی کو دین میں داخل کرنا یہ تو عقل کے خلاف بات ہے، کیونکہ جبراً دین دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو پکڑ لیں اور جبراً وہ بیچارہ خوف کے مارے ہاں میں ہاں ملا بھی دے، لیکن دل میں تو کوسے گا کہ میں کن ظالموں کے ہتھے چڑھ گیا۔ تو زبان سے تو وہ ہاں میں ہاں ملائے گا، دل میں وہ دین کا قائل ہونے کی بجائے اس دین سے مزید متنفر ہوگا۔ اور پھر قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دینی معاملات میں جبر ہے ہی نہیں۔ تو اصل مقصود یہ تھا کہ وہ آسمانی نشانات کے ذریعے اور ایسے واقعات کے ذریعے جو امور محسوسہ کی حیثیت رکھتے ہوں عیسائیوں پہ یہ ثابت کرے گا کہ تمہارے مذہب کی بنیاد جس کفارے پہ ہے، جس مسیح کی خونی قربانی پہ ہے، وہ درست ہی نہیں ہے۔ تو جب میرے ذریعے خدا نے موجودہ عیسائی مذہب کی بنیاد ہی گرا دی تو عیسائیت پہ ایسے طور پہ اتمام حجت ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں ایک فرضی مسیح آنے والا ہے وہ کیا کرے گا، کیونکہ جس بات پہ عیسائیت کی بنیاد ہے وہ خدا نے میرے ذریعے گرا کر یہ ثابت کر دیا کہ اور کوئی آنے والا مسیح نہیں، کیونکہ جو کام ہونا تھا وہ خدا نے میرے ہاتھوں پہ کروا دیا۔ تو اس انداز سے حضور نے عیسائیوں پہ اتمام حجت قائم کی۔ کل صاحب اس کے علاوہ ایک اور باہری ایک مذہبی گروہ ہے، سکھ مذہب ہے، اس حوالے سے حضور نے اپنی اس کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رنگ سے سکھ مذہب پر بھی اسلام کی حجت جو ہے وہ قائم کروائی ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی روشنی آپ ڈال دیں۔ اس سلسلے میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب ست بچن تصنیف کی ہے، اس کتاب میں میں نے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ سکھ دھرم کے بانی اور پیشوا حضرت بابا نانک رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مسلمان تھے، اور ایسے مسلمان تھے جن کے دل میں خدا کی محبت کا پودا لگا ہوا تھا، جن کے دل کو خدا نے غیر اللہ کی محبت سے پاک کیا تھا، اور اپنے ہاتھ سے ان کے دل کو پاک کر کے اس دل میں اپنی محبت کا خمیر ڈالا تھا، اور وہ انسان خدا کا محبوب، خدا کا مقرب انسان بنا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اس کتاب میں یہ ثابت کیا کہ حضرت بابا صاحب اہل اسلام اور مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، انہوں نے 1-2 حج بھی کیے۔ اب ظاہر ہے کہ اہل اسلام کی نگاہوں میں جو انسان غیر مسلم ہو وہ خانہ کعبہ اور حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ حج نہیں کر سکتا۔ اگر بابا صاحب اپنے آپ کو مسلمان نہ کہتے، اسلامی احکام پہ ظاہر میں عمل پیرا نہ ہوتے، تو انہیں کوئی بھی انسان مکہ کی حدود میں داخل نہ ہونے دیتا۔ اگر انہوں نے اپنا ظاہر اسلام کا دکھایا
اور اسلامی احکام پہ عمل کیا، تبھی مکہ کے رہنے والوں نے ان کو مکہ کی حدود میں داخل ہونے تو انہوں نے حج کیا۔ تو یہ حج ان کے اسلام کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب ست بچن میں یہ بھی ثابت کیا کہ حضرت بابا صاحب ملتان میں ایک مسلمان ولی اللہ خدا رسیدہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے اور ان کے مزار کے قریب انہوں نے 40 دن تک بیٹھ کر خدا کی عبادت اور دعاؤں میں مصروف رہ کر ایک چلہ کیا۔ اور صرف حضرت شمس تبریز نہیں، سرسا میں حضرت شاہ عبد الشکور کی خانقاہ پر، بغداد میں حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی پہنچے، پاک پٹن میں حضرت بابا فرید گان چکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے، اور اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان مسلمان اولیاء اہل اللہ کے مزاروں پر گئے، اور اسلامی طریق کے مطابق ان مزاروں پر جیسا کہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ خدا کے پیاروں کی قبروں پر بھی خدا کی رحمت کے انوار برستے ہیں، اور وہ مقامات دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہوتے ہیں۔ چنانچہ مسلمان فقراء اور صوفیاء کی مانند یہ اہل اسلام اولیاء اللہ کی مقابر پہ جاتے تھے، وہاں پہ 40 دن ان کی قبروں کے قریب بیٹھ کر خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، دعاؤں میں لگے رہتے تھے۔ یہ ان کے اسلام کی بہت بھاری دلیل ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں نے کتابوں میں ثابت کیا کہ ایک مسلمان حیات خان کی لڑکیوں نے شادی کی۔ اب اہل اسلام کسی بھی غیر اہل کتاب مرد کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرتے، کیونکہ شرعی طور پہ منع ہے۔ تو کسی حیات خان افغان مسلمان کا اپنی بیٹی کی شادی حضرت بابا صاحب سے کرنا بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے اور اس بیٹی کے باپ نے یہ سمجھا اور مشاہدہ کیا کہ حضرت بابا جی مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور اسلامی احکام پہ عمل کرتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت بابا صاحب کے پاس ایک ٹولہ تھا جو آج کل ڈیرہ بابا نانک میں محفوظ ہے، اور اس ٹولے پر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی ہے، اور حضرت بابا صاحب اس ٹولے کو پہن کر اپنے علاقے کے گلیوں میں بازاروں میں گھوما کرتے تھے، اور اس ٹولے پر جو آیات عربی زبان میں لکھی ہیں ان میں صاف طور پر یہ مرقوم ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خدا کے نزدیک آج پائے جانے والے دینوں میں سے مقبول دین وہ اسلام کا دین۔ تو فرمایا کہ ان کا اس ٹولے کو پہننا اور گلیوں اور بازاروں میں قرآن کریم کی آیات کو دکھانا یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے دنیا کو بتا رہے تھے کہ میں مسلمان ہوں، میں قرآن آیات کا پرچار کرتا ہوں، اور میں ہر دم اسی دھرم کا پرچارک ہوں جو دھرم قرآن کریم کی آیات کو پیش کرتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی عمر کا بہت بڑا حصہ گرنتھ صاحب کو پڑھنے اور سننے میں بسر کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس میں صدہا شعر ایسے پائے جاتے ہیں حضرت بابا صاحب کے جن میں قرآن کریم کی تعلیمات کا تذکرہ ہے، اور جتنے بھی اس میں شعر ایسے جن میں کوئی حقائق و معارف پائے جاتے ہیں وہ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان اشعار میں گرنتھ صاحب میں بعض شعر ایسے بھی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ گرنتھ صاحب کے اشعار حضرت بابا صاحب نے خود جمع نہیں کیے، ان کی وفات کے بعد بعض 200 سال کے بعد، بعض 300 سال کے بعد شعر جمع کیے گئے، اور ان اشعار کے جمع کرنے میں بے احتیاطیاں بھی ہوئیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے شعر لیے، وہ شعر کس کے تھے کس کے نہیں تھے، کچھ شعر بابا صاحب کے بھی ہیں اور کچھ اور دوسرے لوگوں کے بھی ہیں، تو سارے اشعار کو جمع کر دیا گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ لیکن وہ تمام اشعار جن میں وہ نماز پڑھنے کے لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، اسلامی احکام پہ عمل پیرا ہونے کی نصیحتیں کرتے ہیں، اور اسلامی احکام کی حکمتیں بیان کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیات کے ترجمہ اپنے اس زبان کے اشعار میں پیش کرتے ہیں، وہ بتا رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ مسلمان صوفیاء فقراء اور اولیاء کے ساتھ بسر کیا، ان کی صحبت میں رہنے کے نتیجے میں انہوں نے قرآن کریم کے معارف سے آگاہی حاصل کی، اور ان قرآنی معارف کو، ان قرآن کریم کی اعلیٰ درجے کی صداقتوں کو انہوں نے اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے اپنی زبان میں اشعار کی صورت میں پیش کیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بابا صاحب کی بہت بڑی قابل قدر کارروائی ہے کہ انہوں نے اپنے اس طرز عمل سے اپنی قوم کو ہندوؤں سے اور ویدوں سے جدا کر دیا۔ حضور نے فرمایا کبھی
1898 یا 1899 کی بات ہے کہ گرنتھ کے بعد فاضل سکھوں نے اخبار عام میں یہ اعلان شائع کیا کہ ہمارا ہندوؤں سے اور ویدوں سے کوئی تعلق نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اس طور سے میں نے میرے ذریعے خدا نے اسلام کی حجت قائم کی سکھ مذہب کے ماننے والوں پر. نصیر صاحب، انفرادی طور پر تو کچھ مذاہب کا ذکر یہاں ہوا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تمام مذاہب کے اوپر حجت پوری کرنے کے لیے ایک مشترکہ کارروائی کا ذکر بھی اس کتاب میں کیا ہے. اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. حضرت صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ تمام مذاہب کے خلاف جو مشترکہ کارروائی میں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان کی برکات، خدا تعالیٰ کی طرف سے تائیدی نشانات اور رضائے الہی کے جو کام ہیں وہ صرف اور صرف اسلام میں پائے جاتے ہیں، اور کوئی دوسرا مذہب ان باتوں میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اس زمانے میں ان باتوں کو پیش کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا. یہ ہے اصل بات جس کو خاصے کی چیز کہنا چاہیے. کوئی جھوٹا یہ پیش نہیں کر سکتا. یہ صرف وہی پیش کر سکتا ہے جو خدا کی طرف سے ہو. اور جس طرح شیر کھڑا ہو کے للکارتا ہے، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تمام مذاہب کو للکارا ہے کہ آؤ. زندہ مذہب کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ زندہ نشان پیش کرے. تو میں ان باتوں کے لیے یہاں کھڑا ہوں، لیکن کوئی عیسائی، کوئی ہندو اور کوئی سکھ آئے وہ یہ باتیں خدا کی تائید کے نشانات اپنے مذہب سے نکال کر دکھائے اور اس زمانے میں وہ ثابت کر کے دکھائے. فرمایا جس طرح چاہو تسلی کر لو، لیکن کوئی شخص مقابلے پہ نہیں آیا. اور یہ وہ مشترکہ کارروائی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی کہ خود اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ تائیدات کے لیے، خدا تعالیٰ کی فعلی شہادات کے لیے اگر فیصلہ چاہو تو خدا کے دربار میں چلے چلو، اور پھر پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے ساتھ خدا ہے یا کسی اور مذہب کے ساتھ ہے. جو وہ پیش گوئی جس کا آغاز میں ذکر کیا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ امام مہدی اور مسیح موعود کے ذریعے تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہوگا، وہ بڑی شان کے ساتھ متحقق اور پوری ہوئی کہ حضور نے چیلنج دیے، دلائل دیے، آسمانی تائیدی نشانات کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. کارون صاحب، آخری اس گفتگو کے حوالے سے آپ سے یہ سوال ہے کہ حضور نے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے اور جملہ مذاہب جو ہیں ان کی تحقیق کے لیے حکومت کے سامنے بھی ایک تجویز جو ہے وہ رکھی تھی. وہ تجویز کیا تھی؟ حضور نے حکومت کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اس وقت پورے ہندوستان میں تمام فرقے، تمام مذاہب نے ایک دوسرے کے خلاف طوفان کھڑا کر رکھا ہے، اور اس کے نتیجے میں بد امنی کی فضا بھی پیدا ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں حکومت کے سامنے یہ تجویز کرتا ہوں، اور میں خدا کے الہام سے یہ تجویز کرتا ہوں کہ میں اس وقت اس بات کا دعوے دار ہوں کہ مجھ سے خدا ہم کلام ہوتا ہے. جس طرح خدا حضرت ابراہیم سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت مسیح سے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتا تھا، اور میرے ذریعے خدا تعالیٰ ویسے ہی نشان دنیا کو دکھاتا ہے جس طرح ان برگزیدوں اور ان انبیاء کے ذریعے خدا تعالیٰ دنیا کو اپنے آسمانی نشان دکھاتا تھا. حضور نے فرمایا کہ میں حکومت کے سامنے تجویز کرتا ہوں کہ وہ تمام مذاہب، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، تمام مذاہب اور فرقوں کے پیشواؤں سے، سربراہوں سے یہ بات طے کریں کہ ہم دونوں مل کر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ 1 سال کے اندر اندر خدا تعالیٰ کوئی نشان دکھائے. حضور نے فرمایا اگر میں 1 سال کے اندر اندر کوئی ایسا آسمانی نشان دکھا سکوں کہ میرے بالمقابل میرا مخالف سال کے اندر اندر ویسا آسمانی نشان جو انسانی طاقتوں سے بالا ہو اور جس میں خدائے طاقتوں کا جلوہ نظر آئے وہ نہ دکھا سکے، یا میں بھی نشان دکھا دوں اور میرا مد مقابل بھی 1 سال کے اندر اندر ویسا ہی نشان دکھا دے، تو فرمایا میں سزائے موت قبول کرنے کو تیار ہوں. لیکن اگر میں نشان دکھاؤں اور میرا مد مقابل ویسا نشان سال کے اندر اندر نہ دکھا سکے، تو فرمایا پھر میری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ
کہ وہ تمام مخالفین کو نرمی کے ساتھ یہ ہدایت کرے کہ وہ میری مخالفت سے دستکش ہو جائیں، کچھ شرم اور حیا سے کام لیں، اور انسان کی حقیقی دلیری اور بہادری یہی ہے کہ وہ سچائی کو قبول کرے، چنانچہ وہ سچائی کو قبول کر لیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت یورپ کے سلاطین میں بھی یہ ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ وہ مذاہب کی تحقیق کے لیے کانفرنسوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضور نے مثال دی کہ پیرس میں بھی ایسی کانفرنس ہوئی، اٹلی میں بھی ہوئی، تو حضور نے فرمایا کہ میں حکومت برطانیہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک جلسہ منعقد کرے تاکہ اس کی رعایا اور ہندوستان کے تمام افراد مذاہب کی تحقیق کر سکیں اور سچے مذہب تک ان کی رسائی ہو۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ تمام مذاہب کے سربراہوں اور پیشواؤں سے یہ درخواست کرے کہ اس جلسے میں دو طور سے اپنے مذاہب کی نمائندگی کریں۔ اول یہ کہ ایسے طریق سے اپنے مذہب کی سچائی کا ثبوت دیں کہ ان کی تعلیم اتنی اعلیٰ ہے کہ دوسرے مذاہب کی تمام تعلیمیں اس کے مقابلے میں کم تر ہیں، اور ان کے مذہب کی پیش کردہ تعلیم انسانی درخت کی تمام شاخوں کی آبیاری کرتی ہو۔ دوسرے فرمایا وہ ایسے آسمانی نشان دکھائیں جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہوں، جن نشانات میں خدا کی طاقت، خدا کی قدرت کی جلوہ نمائی ہو، کیونکہ جس خدائی طاقت کا اور جن آسمانی نشانات کا ان مذاہب کے ابتداء میں جس بات کا تذکرہ ملتا ہے اس کو آج بھی دنیا کے افراد کو دکھائیں، اور ایسی اعلیٰ درجے کی نشان اور پیش گوئیاں جو محض خدا کے علم سے تعلقی ہوں وہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ تو فرمایا اس طریق سے جو مذہب غالب ثابت ہوگا اس مذہب کی طرف تمام افراد کی توجہ ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ حکومت کا اپنی رعایا پر اور اپنے عوام پر ایک بہت بڑا احسان ہوگا، جس کے نتیجے میں سچے مذہب کی سچائی ثابت ہوگی، اور اس کی حکومت کے عوام اور رعایا انہیں سچے مذہب کو قبول کرنے کی طرف تحریک پیدا ہوگی، اور روز روز کے جھگڑے اور بد امنی کی فضا اس سے بھی ملک کو رہائی ملے گی۔ جزاکم اللہ۔ آپ دونوں بزرگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے حضور کی اس کتاب کے حوالے سے گفتگو میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ تو ناظرین، حضور کی کتاب تریاق القلوب کے حوالے سے گفتگو ہماری مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پروگرام میں ہم حضور کی کسی اور کتاب کو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔